کہتے ہیں سچائی، خلوص، قربانی یہ سب انسان کو کامیاب بناتے ہیں، مگر پھر بھی ہم روز یہ سوال کرتے ہیں کہ جو سب کے لیے جیتے ہیں وہ آخر کیوں ہار جاتے ہیں، اور جو صرف اپنے فائدے کی سوچتے ہیں یعنی میسنے لوگ وہی ہر جگہ کامیاب کیوں ہو جاتے ہیں۔ کیا دنیا واقعی بدل چکی ہے، یا ہمیں اپنی عقل کا استعمال کرنا نہیں آتا؟ آج ہم انہی سوالات کا جواب تلاش کریں گے اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے 10 ایسی عادتیں جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ یہ ویڈیو خاص طور پر ان کے لیے ہے جو سسرال میں اپنا مقام بنانا چاہتی ہیں، عزت، سکون اور سمجھداری سے۔ یہ بڑا عجیب سا لفظ ہے، میسنے لوگ۔ میسنے لوگ زیادہ کامیاب کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہر بات میں اپنا فائدہ پہلے سوچتے ہیں۔ وہ کسی پر بوجھ نہیں بنتے کہ کسی پہ بوجھ بن جائے، وہ کسی پہ بوجھ نہیں بنتے، اور نہ ہی کسی کی حد سے زیادہ پرواہ کرتے ہیں۔ انہیں اگر پرواہ ہوتی ہے تو صرف اپنے آپ کی ہوتی ہے۔ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے رشتہ جتنا نبھایا جائے گا وہی خوبصورت رہتا ہے، جتنا ویسے زیادہ جھکنے سے کمر میں درد ہی ہوگا، دل میں نہیں۔ اسی لیے میسنے لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی عزت کا سودا نہیں کرتے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی عزت کا سودا نہیں کرنا، اور بہت ہی سمجھداری سے اپنے آپ کو لے کے چلتے ہیں، اور کسی کے نیچے نہیں لگ کے اپنی زندگی گزار لیتے۔ ساری زندگی نیچے لگ کے اگر زندگی گزار بھی لی جائے تو عزت پھر بھی نہیں بنتی۔ تو وہ لوگ کیوں کامیاب ہو جاتے ہیں جو میسنے ہوتے ہیں؟ وہ اسی لیے کہ وہ کسی کے نیچے لگ کے نہیں رہتے، وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ نمبر 2 پہ جو عادت ہے ان کی، اپنی خودی کو مرنے نہیں دیتے۔ جو ان کی خودی ہے اس کو مرنے تو کبھی بھی نہیں دیتا۔ ہر رشتہ، ہر تعلق نبھائے، مگر اپنی ذات کے وجود کے ساتھ۔ سسرال میں اگر آپ اپنی بات کہنا چھوڑ دیں گی اپنے جذبات دبا لیں گی تو لوگ آپ کو نظر انداز کرنا سیکھ جائیں گے۔ جب آپ اپنی ہی عزت نہیں کرو گے تو سسرال والے آپ کی کیوں عزت کریں گے؟ جب صبح منہ اندھولے آ کے بیٹھ جاؤ گی، سارا دن اسی طرح کپڑے سلوٹوں والے پہن کے پھرتی رہو گی تو آپ کی عزت کون کرے گا؟ آپ صبح اٹھو، سب سے پہلے اپنے آپ کو عزت دو، کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو عزت دو گی آپ اچھے سے تیار ہو جاؤ گی، سارا دن آپ کا اچھا گزرے گا۔ آپ یہ کر کے دیکھ۔ جو میسنے لوگ ہوتے ہیں ایسا نہیں کرتے کہ وہ ہر جگہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے پھریں کہ ہم ادھر ہیں، ہم ادھر ہیں۔ تو آپ بھی سیکھ لینا خاموشی میں وقار اور بات میں وزن۔ نمبر 3 پہ عادت، ہر وقت دینا سیکھیں مگر حد کے ساتھ۔ خواتین اکثر سب کے لیے دن رات لگا دیتی ہیں، دن رات کام کرتی رہتی ہیں، مگر وہی لوگ انہیں کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ جب کچھ لوگ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو دوسروں کی نظروں سے گر جاتے ہیں۔ جب حد سے زیادہ کیا جاتا ہے تو نظروں سے گر جاتا ہے۔ اپنا وقت، اپنی محنت، سب کچھ ناپ تول کر کرتے ہیں۔ جو میسنے لوگ ہوتے ہیں وہ ناپ تول کر کرتے ہیں، اسی لیے انہیں اہمیت دی جاتی ہے۔ کوئی ضرورت نہیں دن رات سب کے لیے سب کچھ کرنے کی، کبھی نہ کبھی نہ کرنا بھی سیکھیں۔ آپ بھی تھک جاتی ہوں گی، آپ بھی کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں گی، اسی لیے آپ بھی کبھی نہ کرنا سیکھیے۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنا ہی پڑے گا۔ نمبر 4 پہ، ہر ایک کو دل میں نہ بسائیں۔ سسرال میں سب قریبی ہوتے ہیں، بہت قریبی ہوتے ہیں، ہمیں دن رات ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، مگر سب خیر خواہ نہیں ہوتے ہیں کہ آپ کا ہر کوئی خیر خواہ ہو۔ جو باتیں دل کی ہوں وہ صرف رب سے کہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے جو بھی دن رات کے جو بھی آپ کے میاں بیوی کی جو باتیں ہیں وہ بھی جا کے سسرال والے کبھی نند سے بیٹھ کے بات کر رہی ہیں، کبھی دیور جیٹھ سے کر رہی ہیں، کبھی کسی سے، تو ضرورت نہیں ہے سب سے اپنی ہر بات شیئر کرنے کی۔ دنیا کو اپنے راز نہ بتائیں، جو آپ کے راز ہیں میسنے لوگ جو ہوتے ہیں اپنی بات چھپا کر رکھتے ہیں، اسی لیے وہ کم دکھی ہوتے ہیں، وہ ہر وقت دکھی نہیں رہتے۔ ہمارے جیسے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر بات سب کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو اس کے بعد وہی باتیں ہی عذاب ہمارے لیے بن جاتی ہیں۔ ہم ان سے نکلنا بھی چاہیں تو وہ ہم نہیں نکل سکتے، کیونکہ ہم نے بتائی ہوتی ہیں وہ باتیں، وہ راز ہم نے خود بتائے ہوئے ہوتے ہیں۔
اور وہ ایسے مسلط ہوتے ہیں نا ہمارے اوپر، پھر ہمیں جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور میسنے لوگ اسی لیے کامیاب ہوتے ہیں کہ وہ ہر بات جو ہوتے ہیں وہ چھپا کر رکھتے ہیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں اپنے راز سب کو بتانے کی، اور نہ ہی وہ دکھی ہوتے ہیں، اور زیادہ کامیاب بھی وہی ہوتے ہیں۔ ہمارے جیسے لوگ جو ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کو باتیں بتا 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 کے اپنی ہر چیز کو نظریں لگوا رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز ہماری وقت سے پہلے ہم جو بھی بات کر دیتے ہیں تو ہماری بات پوری ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو کامیاب بننا ہے تو کبھی نہ کبھی کسی جگہ پہ خود غرض بھی بننا پڑے گا۔ 5 نمبر پہ جو عادت ہے، اپنی حد پہچانیے ورنہ لوگ آپ کو روند جائیں گے۔ جس عورت کی کوئی حد نہیں ہوتی نا، لوگ اس سے کام لیتے ہیں، سارا دن مزدوری کرواتے ہیں، مگر عزت نہیں کرتے۔ آپ یہ کہو کہ ہم سارا دن ان کے کام کرتے ہیں ہماری بڑی عزت ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کام بھی کر کے دیں گے تب بھی آپ کی عزت نہیں ہوگی۔ فوراً نہیں کہنا سیکھیے، کیونکہ جو میسنے لوگ ہوتے ہیں نا وہ فوراً نہیں کہنا سیکھ جاتے ہیں۔ جب کوئی حد پار کرے نا تو فوراً نہ کہنا انہیں آتا ہے۔ جو میسنے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو فوراً نہ کہنا آتا ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ عزت بھی ہر جگہ سے پاتے ہیں اور سکون سے جیتے ہیں۔ نرم مزاج ہونا اور نرم دماغ ہونا دو الگ باتیں ہیں۔ اگر نرم مزاج ہیں، آپ نرمی سے ہر ایک کے کام کرتے رہیں گے، ہر ایک، تو آپ کی وقت کم ہو جائے گی۔ آپ کو ایک بات مزے کی بتاؤں، جو 6 نمبر پہ عادت ہے نا، میسنے لوگ روتے نہیں ہیں، سچ میں وہ روتے نہیں ہیں، سوچتے ضرور ہیں۔ ان کو رونے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، وہ ہر حال میں سوچتے ہیں مجھے کیا ملا، مجھے کیا فائدہ ہوا، اور ہم صرف روتے رہتے ہیں۔ ہم کیا کرتے رہتے ہیں؟ ہر وقت روتے رہتے، کاش سب سمجھ جائیں کہ میں کتنی اچھی ہوں، میں کتنی ان کی پرواہ کرتی ہوں۔ ہم اپنے آپ سے ہی کہتے رہتے کاش کہ لوگ ہمیں سمجھ جاتے۔ دنیا اتنی مہربان نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو اپنا فائدہ خود دیکھنا ہوگا، ورنہ صرف آپ کا دل ٹوٹے گا اور دوسروں کی ہنسی بنے گا، آپ مذاق بن جائیں گے دوسروں کے لیے۔ اگر آپ نے مذاق دوسروں کے لیے نہیں بننا تو آپ کو سمجھدار بننا پڑے گا، مطلبی خود غرض بننا پڑے گا۔ سمجھداری سے اپنے گھر کو چلانے کے لیے وہی سب کچھ آپ کو کرنا پڑے گا جو میسنے لوگ کرتے ہیں۔ وہ ہر حال میں سوچتے ہیں مجھے کیا ملا، مجھے کیا مجھے فائدہ ہوا، اور ہم صرف روتے رہتے ہیں۔ کیوں روتے رہتے ہیں؟ کیونکہ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اگر اچھے ہیں نا، ہم دل سے اچھے، اتنے زیادہ اچھے ہیں تو ہمارے ساتھ لوگ اچھے ہی ہوں گے، جیسا ہمارا دل ہے ویسا ہی ہوگا نا۔ جیسے ہم سادگی سے ہم سوچتے رہتے ہیں کہ جیسے ہم سادے سے ہیں ایسے ہی لوگ ہی ہماری بڑی عزت کریں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی، دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ 7 نمبر پہ جو عادت ہے نا، تعریف کے بھوکے نہ بنے، عزت کے حقدار بنے۔ جو میسنے لوگ ہوتے ہیں نا، کسی کی واہ واہ کا انتظار نہیں کر رہے ہوتے کہ واہ واہ کوئی اس کی تعریف کرے گا، وہ اس انتظار میں بیٹھے رہیں گے، اور خود کو جانتے ہیں، وہ خود کو بالکل جانتے ہیں، اسی لیے دوسروں کی باتوں سے وہ نہیں لڑکھڑاتے، جبکہ ہم تعریف کے لیے جیتے ہیں۔ ہم نے سارا دن اگر گھر کا کام کیا نا تو شام کو کہیں گے کہ ہمارا میاں جو ہے نا آ کے کوئی تھوڑی بہت تعریف کر دے۔ ہم لوگ اس طرح کے ہیں، اور جب کوئی تعریف نہ کرے تو ہمارا دن ہی خراب ہو جاتا ہے، ہمارا موڈ ہی خراب ہو جاتا ہے کہ یار سارا دن اتنا زیادہ تھک گئے، اتنا زیادہ کام کیا، لیکن تعریف کوئی بھی نہیں۔ خود کو اتنا مضبوط بنائیں کہ آپ کی خوشی آپ کی اپنی ہو، یہ آپ اپنے لیے کر رہے ہو۔ آپ یہ سوچو کہ آپ اپنے لیے کر رہے ہو، دوسروں کے لیے نہیں، کہ آپ اپنی خوشی کے لیے کر رہے ہو۔ جب آپ دوسروں کی تعریفیں لینے کے لیے یہ کرو گے نا تو آپ تھک جاؤ گے۔ 8 نمبر پہ عادت جو ہے نا، دوسروں کی خوشی میں اپنا سکون قربان کر دینا۔
کوئی مہمان آ جاتا ہے، کوئی بہت زیادہ جو ہمارے لیول کا نہیں ہوتا نا، تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے لیول کا، تو ہم اپنا آرام سکون ان کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ ہم جو بہت ہی سادہ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو اتنی عزت دیتے ہیں، اتنا سر پہ بٹھا لیتے ہیں کہ ایک دن وہی ہمیں سکھا کے چلے جاتے ہیں کہ دیکھو یہ تم نے اتنا زیادہ میرے ساتھ کیا تھا نا، تو یہ بہت برا کیا، سر میں ہی مار کے چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے ایکسپیرینس ہے، سچ میں یہ ایکسپیرینس کی بات کر رہی ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں نا جن کو ہم بہت زیادہ عزت دے دیتے ہیں کہ یار ان کو نا بہت زیادہ عزت دے دی جائے کہ یہ دیکھیں کتنے اچھے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو یہ ہمارے گھر میں آئے ہیں تو ان کی ہر طرح سے ہم خیال رکھتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا اچھے سے خیال رکھتے ہیں، اور ہم پھر ان کو اچھے سے اچھی جگہ پہ بٹھاتے ہیں۔ اگر ہم جیسے لوگوں کے نا گھروں میں ایک ہی اے سی ہوتا ہے، تو گرمی سخت پڑ رہی تھی تو ہم نے وہ اے سی والی جگہ مہمانوں کے دے دی۔ وہی لوگ جو مہمان بن کے آئے تھے، ہم نے اتنی عزت کی، جب جاتے ہوئے وہ ہمیں کیا سمجھ کے جاتے ہیں پھر۔ جو لوگ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں نا، ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، کوئی قدر نہیں ہوتی۔ میں گول کر کے بات کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ بات ان تک پہنچ جائے۔ میں نہیں چاہتی کہ پوری دیکھیں، پھر بھی ہم مرفتاً پوری بات نہیں کرتے۔ اکثر عورتیں سسرال میں صرف سب کو خوش رکھنے کے لیے لگی رہتی ہیں اور خود کو اندر سے توڑتی رہتی۔ میسنے لوگ ایسا نہیں کرتے، وہ پہلے خود کو ٹھیک رکھتے پھر کسی اور کو خوش کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اندر سے خالی ہیں تو کسی اور کو خوشی کیا دیں گے؟ اگر آپ اندر سے ہی خالی ہو تو خوشی آپ دوسروں کو کیا دے سکتے ہو؟ عادت نمبر 9، تعلقات نبھائیے مگر ذہن سے، دل سے نہیں۔ سچ میں ہم لوگ نا دل سے کرتے جب ہم دل سے کرتے نا تو ہمارے لیے وہی، ہمارے اپنے لیے وہ چیز عذاب بن جاتی جب ہم دل سے سوچتے ہیں، دل سے کرتے ہیں نا دوسروں کے لیے۔ رشتے اہم ہیں، واقعی یہ اہم ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ آتے ہیں، اگر مہمان بن کے بھی آتے ہیں تو وہ بہت اہم ہوتے ہیں، مگر ان کی جو ذہنیت ہوتی ہے نا، بعد میں جب آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں، تو پھر آپ کو اپنے آپ پہ بہت غصہ آتا ہے۔ سچ میں بہت اس طرح اگر آپ لوگ ان کے ساتھ کبھی کسی موقع پہ ہوا ہو نا تو ضرور نیچے کمنٹ میں بتانا۔ رشتے اہم ہیں مگر آپ کی ذہنی صحت جو ہے نا سب سے زیادہ اہم ہے۔ اب سب سے اوپر اپنے ذہنی صحت کو رکھیں۔ جب ہم ذہنی طور پہ بعد میں ڈسٹرب ہی ہونا ہے کہ یہ چیز ہم نے بہت اچھی کی اور انہوں نے اچھا رسپانس نہیں دیا، تو پھر ہم اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں۔ لیکن میسنے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہر رشتے کو سوچ سمجھ کر نبھاتے ہیں، کہاں کتنا دینا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں لوگوں کو بٹھانا ہے، کہاں نہیں بٹھانا ہے، کیا لوگوں کے لیے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ جب آپ ہر رشتے کو ناپ تول کر نبھائیں گی نا، تبھی عزت پائیں گے۔ نمبر 10 پہ عادت، ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں، کیونکہ دلوں کے راز وہی جانتا ہے۔ میسنے لوگ جو ہوتے ہیں نا، دنیا کی چالاکی سے جیت جاتے ہیں، مگر ایک مومن نیک عورت جو ہوتی ہے صرف دنیا کے لیے نہیں جیتی، وہ رب کے لیے جیتی ہے، وہ دعاؤں کے لیے جیتی ہے، تقدیر کے لیے جیتی ہے۔ تو چالاکی، سمجھداری اور دعا، یہ تینوں ساتھ لے کر چلیے، بس یہی آپ کی جیت ہے۔ آپ زمانے کے ساتھ بھی چلو اور اپنا جو آپ ہے اس کو بھی ساتھ لے کے چلو۔ ہاں یہ سچ ہے، میسنے لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، مگر آپ کو مطلبی نہیں بننا، آپ کو میسنا نہیں بننا، بلکہ سمجھدار، خوددار اور باوقار بننا ہے۔ اپنی پہچان بنائیے، اپنے اصول پر قائم رہیے اور رب سے جڑے رہیں۔ یاد رکھیں، آپ کی سوچ اگر پختہ ہوگی نا تو زمانہ آپ کے قدم چومے گا، کیونکہ ایک عورت جب جاگتی ہے تو پوری نسل سنور جاتی ہے۔ ایک سمجھدار عورت جب سمجھداری سے گھر چلاتی ہے نا تو پوری نسل کو سنوار دیتی ہے۔ آج کی میری ویڈیو یہیں تک ہے، نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
ओके, अल्लाह हाफिज़। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज़। जो लोग मेरी वीडियो पे आके ना कमेंट करते हैं तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और जो जो मुझे गाइड करते हैं उनका भी बेहद शुक्रिया कि वो लोग आके अच्छे से कमेंट करते हैं। मैं हर कमेंट जो है उसका जवाब अगर नहीं भी दे सकती, पढ़ती ज़रूर है, और उसका जो भी बात हो वह मैं वीडियोज़ में ज़रूर बात करती हूँ उस पर। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग आते हो और मेरी वीडियो पे लाइक भी करते हो और शेयर भी करते हो और कमेंट करके जाते हो, तो आप लोगों का बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने इतना कीमती वक्त मेरे वीडियो के लिए निकाला, तो थैंक यू सो मच। और 10,000 मेरे कंप्लीट हो गए, तो बस वॉइस टाइम भी कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद इंशाल्लाह मोनेटाइज हो जाएगा। जब हो जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी जी। ओके, या मेरी वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।